بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم معاملات کے حوالے سے۔ مریم نواز کے خلاف جو ایک کیس تھا اور یہ نیب آفس حملہ کیس تھا جس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں جو دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی عدالت پیش کیا گیا تھا، اس کی بھی مختصر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے اور عدالت نے مریم نواز کو طلب کر لیا ہے۔ اس طلبی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک بڑی اہم جو بات سامنے آئی ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن قتل کا اور ماڈل ٹاؤن سانحہ کا ڈائریکٹ اس میں ملوث ہے، اور پنجاب حکومت ماڈل ٹاؤن کیس کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، سب سے پہلا اعلان ان کا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تھا۔ ابھی چھٹیاں چل رہی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، احمد اویس صاحب کو، کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کی درخواستیں ہیں ان کو فکس کروایا جائے۔ آپ جانتے ہیں 7 رکنی بینچ بنا تھا، اور یہ 7 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا سماعت کر رہا تھا۔ سماعت مکمل ہو گئی تھی اور صرف ری جوائنڈر پیش کرنا تھا شریف خاندان کے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جو اس وقت وفاقی وزیر قانون ہیں، لیکن بدقسمتی سے پھر جو ایک آنریبل جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے، پھر دوسرے جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے اور اس کیس پر دوبارہ سماعت نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اس کیس کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے، لیکن پھر معاملات اور آگے چلے گئے، پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس کے بعد پھر جو قاتل تھے وہ دوبارہ حکمران بن گئے، اور پھر چیزیں ٹھنڈی پڑ گئیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور پھر پنجاب میں بھی انہی کی حکومت آ گئی۔ پہلے تو پنجاب حکومت اور شریف خاندان دو آپس میں فریق لڑ رہے تھے، پھر انہی کی پنجاب حکومت تھی، تو جو مدعی تھے، جو مظلوم پارٹی تھی پاکستان عوامی تحریک کے جو لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کیس کو فکس نہیں کروایا تھا کہ اس کو ابھی پینڈنگ رہنے دے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ شیریں مزاری کی جانب سے ایک حال ہی میں ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک ٹی وی پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام میں ملوث ہیں، انہوں نے احکامات دیے تھے، اور اب پنجاب حکومت ماڈل ٹاؤن کیس کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام میں ملوث تھا، انہوں نے ظلم کیا 17 جون 2014 کو لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں، اور جس میں انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ کے باہر حملہ کیا۔ وہاں پر 2 خواتین کو بھی، ایک خاتون کے منہ میں گولیاں ماریں اور دوسری خاتون جو کہ پریگننٹ تھی اور اس کو قتل کیا، جس میں اس کا جو بچہ تھا وہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا، اور باقی 14 افراد کو قتل کیا گیا، 90 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا، ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں۔ اپنی طرف سے یہ قتل کر کے گئے تھے، ان لوگوں کی زندگیاں تھیں کہ ان کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ پھر ان میں سے جو تھوڑے زخمی تھے ان کو جب ہاسپٹل سے، سرکاری ہسپتالوں میں تھے، وہاں سے اٹھا کے یہ تھانوں میں بند کرتے رہے، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا پہلا مقدمہ فیصل ٹاؤن ایس ایچ او کی مدعیت میں بھی ان مضروبوں کے خلاف، جو اس دن مضروب تھے، زخمی تھے، ان کے خلاف درج کیا گیا تھا، اور ظلم کی ایسی داستان رقم کی گئی جس کا کوئی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ریاستی جبر اور دہشت گردی کی۔ بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے اس معاملے کو لے کے وہ کافی سیریس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور قادری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کی عمران خان سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان عوامی تحریک کے لوگ جو ایک وقت تھا وہ اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو انصاف نہیں دیا 3.5 سال کی حکومت میں، اور اس دور حکومت میں بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو انصاف تھا وہ نہ ملا۔ اس کے اوپر عمران خان نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ معاملات عدالتوں میں تھے، اور عدالتیں ہمارے بس میں نہیں تھی کہ ہم اس کو دیکھتے، اور ہم بھی بے بس تھے اور بے بسی میں ہم دیکھ رہے تھے، لیکن اب کی بار ہم اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وکلا کی نالائکی تھی جس کی وجہ سے وہ کیس آگے نہیں چل پایا تھا، اور اب انشاءاللہ ہم تگڑے طریقے سے اس کو لیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں ان کو وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز کی نیب آفس حملہ جو کیس تھا مریم نواز کے خلاف اور باقی ملزمان کے خلاف، اور اس میں مریم نواز مرکزی ملزمہ ہیں، اس کے علاوہ
رانا ثناءاللہ مرکزی ملزم تھے، صفدر امان اس میں مرکزی ملزم تھے، اور جاوید لطیف اور باقی لوگ یہ سارے کے سارے مرکزی ملزمان تھے۔ دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اور دہشت گردی کے مقدمے میں مریم نواز کی حد تک مریم نواز پیش نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے ضمانت بھی نہیں کروائی تھی، وہ آج تک بغیر ضمانت کے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو چلان کر کے جو انسداد دہشت گردی عدالت میں چلان سبمٹ کروا دیا تھا مریم نواز کو بطور اشتہاری۔ اب دوبارہ یہ کیس ری اوپن ہوا ہے، اس میں 2 پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، ایک طاہر مغل اور دوسرا رانا محمد علی، ان 2 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ جو نیب آفس عملہ کیس ہے، اس میں یہ دوبارہ نئے سرے سے جو ڈی ایس پی کی قیادت میں ڈی ایس پی تھانہ سرکل کی قیادت میں جو تفتیشی ٹیم بنائی گئی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، ان کی طرف سے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے اب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے باقاعدہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ جن کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جن رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرے اپنے گھروں میں اور اپنے دفاتر میں لگائیں، اور اگر کہیں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے اور پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو آپ ویڈیو کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے ویڈیو لازمی بنائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو کارکنان یا قائدین ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو لیگل ٹیم کے نمبرز ہیں وہ ضرور شیئر کریں، اگر کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات تھے اب ان کو معافی نہیں ملنے والی، اور ان کو الٹیمیٹلی وہ گرفتار ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی جو گرفتاری تھی وہ طاہر مغل اور رانا محمد علی، یہ بڑے ایکٹیو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان تھے، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کر کے ان کو آج 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت نے جیل بھیج دیا ہے، اور ان کے خلاف چونگ تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا، 2 سال قبل یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں اب گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اور جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اعلیٰ حکام کو مراسلہ لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی کارروائی ہوگی، اور الٹیمیٹلی مریم نواز کو بھی اس مقدمے میں یا ضمانت کروانی پڑے گی، اور عبوری ضمانت دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ کتنے دن چلے گی، یا پھر ان کو اور یہ وہ کیس ہے جس میں سارے ثبوت پولیس کے پاس ہیں، وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جس میں باقاعدہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، مریم نواز دھمکیاں دیتی ہیں، جس میں نیب کے جو ملازمین تھے اور پولیس ملازمین وہ باقاعدہ زخمی ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال مریم نواز کے خلاف لاہور کی سیشن عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف مبینہ دھمکیوں اور بیانات پر مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی رہنما اور نائب صدر مریم نواز کو اس کیس میں نامزد کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز کے بیانات عوام کو فوج مخالف کرنے کے مترادف ہیں۔ حیدر مجید یہ سائل ہیں، اور ان کی جانب سے رانا ریحان ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ مریم نواز کے الزامات کے باعث سائل کو ذہنی کوفت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ہماری پاک فوج کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ہمارے سپہ سالار کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے پولیس کو عدالت حکم دے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور مریم نواز کو گرفتار کیا جائے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب اس میں سیشن عدالت نے 3 ستمبر کے لیے پولیس کو بھی اور مریم نواز کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جب بھی اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکشن 22 اور سیکشن 22A اور سیکشن 22B ضابطہ فوجداری کے تحت یہ درخواست دائر کی جاتی ہے، جب پولیس آپ کا مقدمہ درج نہ کر رہی ہو تو آپ ڈائریکٹ سیشن عدالت میں ایک درخواست دیتے ہیں، اور وہ آپ پہلے پولیس کو درخواست دینا ضروری ہوتا ہے، پہلے پولیس کو انفارم کرنا یا وہ ریمیڈی اویل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آپ اس درخواست کی کاپی لگاتے ہیں، اور آپ سیشن جج کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو یہ درخواست دی تھی، یہ ڈائری نمبر ہے، لیکن پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا، اس وجہ سے آپ اندراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ دیں۔ اب یہ سیشن جج کے پاس، وہ بطور سیشن جج نہیں، وہ بطور جسٹس آف پیس ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے ان معاملات میں یا انویسٹیگیشن کا یا کسی کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہے
تو اس پر جو وہ اپنے احکامات جاری کر سکتے ہیں، وہ پولیس کو یہ حکم جاری کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف بھی پہلے مقدمات کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو FIR درج ہوئی تھی، جو مقدمہ ہوا تھا، وہ بھی سیکشن 22A-22B CRPC کے تحت سیشن جج نے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کو چیلنج کیا شریف خاندان اور نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ کو خارج کر دیا تھا اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ جب سیشن عدالت میں درخواست دائر کی جاتی ہے، اس کی بڑی ورتھ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اب یہ 3 ستمبر کو عدالت نے پولیس سے جواب مانگا ہے، اور حیدر مجید کا یہ کہنا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف ان کو سپریم کورٹ تک جانا پڑا تو وہ جائیں گے، وہ مقدمہ بھی درج کروائیں گے، اور اس کے بعد گرفتاری کے لیے بھی پولیس کے خلاف درخواستیں دے کے وہ ملزمہ کو گرفتار بھی کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف نیب آفس حملہ کیس، جو بڑا تگڑا کیس ہے، دہشت گردی کا کیس ہے، اس میں جو گرفتاری کے لیے IG کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، 3 ستمبر کو اندراج مقدمہ کی درخواست پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔